جب بھی مشکل گھڑی آئی ابو بکر کو کھڑا پایا اور ابو بکر ہی کھڑے رہے، اور جب غار میں پہنچانے کے بعد صرف پہنچایا نہیں، پوری حفاظت کی۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ یہ واقعہ بیان کرتے رہتے ہو، آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ میں نے کہا کون سی بات پر؟ کہ اس بات پر کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر غار میں چلے گئے، اور جب وہ غار میں چلے گئے تو ہر وقت تو غار میں نہیں رہتے تھے، رات میں تو اوپر سے نظر آتا تھا نا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ کہتے پھر یہ رات سے غار سے نکلتے تھے اور اوپر چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں جا کر ان کی آپس کی باتیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، میں محبت کی انتہا پہ پہنچ گیا کہ غار سے نکلتے تھے کھلی ہوا اور فضا میں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، نبی کے ساتھ یہ یار کہاں بیٹھا ہوتا تھا، کیا گپیں لگتی تھی، کیا باتیں ہوتی تھی، کیا دیدار ہوتا تھا۔ اور رات کی تاریکی میں جب سورج نہیں ہوتا تھا اور چاند چمک رہا ہوتا تھا، ابو بکر تیری قسمت کے کیا کہنے، تو آسمان کی چاند کی روشنی میں حضور کو دیکھتا تھا اور حضور کی روشنی میں چاند کو دیکھتا تھا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج آپ کے علاقے کی جامع مسجد نور میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس خوبصورت اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات نے کافی دیر سے بیٹھ کر خوبصورت کلام سماعت فرمایا ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شاید اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری آخرت کو سنوار دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے پہلے فرد ہیں۔ بھائی بچے خاموش ہو جائیں، سب خاموش ہو جاؤ، بس یہ میری بات مانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ آپ اتنی دیر سے ان کو اشارے کر رہے ہو، کوئی بالکل نہ بولے، بالکل خاموش ہو جائیں، نہیں تو قاری صاحب آ رہے ہیں آپ کو نیچے اتار دیں گے۔ ابو بکر صدیق، یہ بچوں کے سننے کے لیے زیادہ ضروری ہے جو بات میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور تصدیق کے ساتھ تائید کی، اور تائید کے ساتھ آپ اس تصدیق اور تائید کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام سے جدا ہوئے ہوں، علیحدہ ہوئے ہوں، تائید اور تصدیق میں فرق آیا ہو۔ پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ
ابو بکر صدیق کی دوستی، رفاقت، محبت، معیت اور تعلق میں مضبوطی آتی رہی، تعلق مضبوط ہوتا رہا، یہاں تک کہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے مصلی پر بھی ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ابو بکر سے میرا اتنا تعلق ہے کہ میں نے اپنی مسند، میں نے اپنا مصلی اور میں نے اپنی مسجد اور میں نے اپنی امت ابو بکر کے حوالے کر دی۔ میں نے یہ چند جملوں میں جو بات آپ کو سمجھائی ہے یہ پورا خلاصہ ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب ابو بکر صدیق کی تائید اور تصدیق میں ذرا برابر بھی کمی آئی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی تائید اور تصدیق میں اضافہ ہوتا رہا اور آپ کی محبت اور عقیدت کا انداز بڑھتا رہا اور آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا۔ اس قدر مضبوط ہوا کہ پہلے یہ تعلق دوستی کا بنا، پھر یہ تعلق رشتہ داری میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے دوستی سے شروع ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے رشتہ داری میں تبدیل ہو گیا اور رشتہ داری سے بڑھتے بڑھتے یہ منصب تک جا پہنچا۔ اور یہ بات بھی ساتھ سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعتماد سیدنا صدیق اکبر پر تھا، وہ اعتماد اس قدر اتنا زیادہ اتنا شدید کسی اور پر نہیں تھا۔ اس لیے جب بھی مشکل مرحلہ آتا تھا، حضور اپنے قریب جس کو کھڑا کرتے تھے اسی کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ پہلی بات، جب پہل اسلام کا آغاز ہونے لگا اور حضور علیہ السلام سے دعوت کی بات ہوئی کہ آپ دعوت دیجئے، آقا دو جہاں نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جب کوئی آدمی باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کسی اچھے آدمی سے ملنا، پہلے کسی اچھے آدمی سے ملنا، پہلی بات ہی خراب نہ ہو جائے، پہلے اچھے لوگوں سے ملنا، پہلی بات ہی خراب نہ ہو جائے۔ اور دکاندار کہتے ہیں اللہ آج کوئی اچھا گاہک بیچ دینا جو انکار کرنے والا نہ ہو، پہلی بات ہی خراب نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعوت کا کام شروع کیا، اس کا آغاز ہونے لگا تو پہلی اس سے کی جس سے بات خراب نہیں ہوئی بلکہ بنتی چلی گئی۔ اور حضور نے فرمایا میں نے جس پر اسلام پیش کیا، کسی نے شک کیا، کسی نے تردد کیا، کسی نے توقف کیا، کسی نے مشورے کا کہا، کسی نے کہا سوچ کر بتاؤں گا، یہ پہلا ہی ایسا تھا، یہ پہلا ہی ایسا تھا اور یہی ایسا تھا اور یہی اس طرح کا تھا اور یہ ایک ہی ایسا تھا جس پر جب میں نے اسلام پیش کیا اور دین پیش کیا اور کلمہ پیش کیا، نہ شک کیا، نہ تردد کیا، نہ توقف کیا، نہ مشورہ کیا، نہ کچھ سوچا، نہ کسی طرف گئے، ادھر میں نے دعوت دی، ادھر اس نے قبول کر لیا، کوئی بات اور نہیں کی۔ یہ پہل تھا، اسلام کی پہل میں آنے والا اسی شخصیت اور ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حضور علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے باہر آئے اور لوگوں نے آپ کو مارنا چاہا یا مارنے لگے یا حملہ کیا تو ابو بکر ہی تھے جو سب سے پہلے پہنچے اور رسول کا ہاتھ ان ظالموں سے چھڑا لیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب ایک ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ آج جب مکہ میں کوئی آپ کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا، یہ ابو بکر قریب آئے تھے اور آ کر آپ کا سہارا بن گئے تھے۔ اگلی بات سمجھیے،
پھر ایک مشکل دور آیا، چونکہ دعوت کے ساتھ مشکل حالات بنتے چلے گئے، بنتے بنتے اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور علیہ السلام کو آرڈر ہو گیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے اور مدینہ چلے جائیے، ہجرت کیجئے۔ اب ہجرت کا سفر بڑے راز کا سفر ہے، اور ہجرت کا سفر بڑی حکمت کا سفر ہے، اور ہجرت کا سفر لمبا سفر ہے، اور ہجرت کا سفر تنہائی کا سفر ہے، اور ہجرت کا سفر مشکل کا سفر ہے، اور ہجرت کا سفر رکاوٹوں کا سفر ہے۔ اب اور بہت سارے صحابہ کرام حضور سے آ کر پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں ہجرت کیجئے، تشریف لے جائیے، جیسے ہی موقع ملے مکہ چھوڑ دیجئے۔ ابو بکر بھی آ کر سوال کرتے آقا میرے لیے کیا حکم ہے، میں بھی چلا جاؤں؟ حضور کہتے ہیں تو مت جانا، ابھی بندوبست مت کرنا، میری بات کا انتظار کرنا۔ آقا سب کو اجازت دے رہے ہو، ابو بکر کو روک رہے ہو، سب کو کہتے ہو چلے جاؤ، ابو بکر کو کہتے ہیں رک جاؤ، سب کو کہتے ہیں ہجرت کر لو، ابو بکر کو کہتے ہیں ابھی نہ کرو، مسئلہ کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں جب میں نے حضور سے یہ سنا کہ ابھی آپ رک جاؤ، میں سمجھ گیا کہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور مجھے یہ عزت ملنے والی ہے کہ رفاقت رسول میں مجھے جانا پڑے گا، سب کو بھیج دیا، ابو بکر کو نہیں بھیجا۔ یہ مشکل ترین وقت تھا، اس مشکل ترین وقت میں جسے ساتھ لیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے جب آپ بستر پر سے اٹھے اور باہر نکلنے لگے تو اپنا بستر بھی اپنے اعتماد والے کو دیا، اور جس کو دیا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میرا بستر سنبھال لو اور میری جگہ پر سو جاؤ۔ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، اربوں سلام پیش کرتا ہوں علی المرتضیٰ کی عظمت اور شان، منقبت، عزت اور عظمت کو، جسے رسول نے بستر دے دیا اور اپنا بستر دیا، جس سے جدا ہوئے اس بستر پہ علی کو لٹا دیا۔ مگر یہاں سے بات اگلی شروع ہوئی کہ علی کو وہاں سلا دیا اور خود سونے کے لیے کہیں اور چلے گئے، علی کو وہاں بٹھا دیا اور خود بیٹھنے کے لیے کہیں اور چلے گئے۔ آج کہاں جائیں گے؟ خطرے کی بات ہے، لوگ باہر کھڑے ہیں تو سب جانتے تھے جائیں گے کہاں۔ جس پر سب سے زیادہ اعتماد تھا اس کے گھر میں چلے گئے، دروازے پر دستک دی، اندر جا کر کہا ابو بکر ہجرت کا آرڈر آ گیا ہے، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ سب کو بھیج دیا، اسے روک دیا، آج اسے ساتھ لے لیا اور ساتھ لے کر کہا تو نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ ابو بکر ذہنی طور پہ پہلے سے تیار تھے، سواریوں کا بندوبست کیا ہوا تھا، انہیں معلوم تھا سواری رکھ لوں سوار آنے والا ہے، انہیں پتا تھا سواری پال لوں سوار آنے والا ہے، تاکہ سوار کو سواری کی پریشانی نہ ہو، ہر چیز میں پہلے سے تیار کر لوں، پہلے سے تیار کر لی۔ فرمایا کہاں جانا ہے؟ کہا آقا آپ، آقا نے فرمایا، ابو بکر نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ کہا ہجرت کا آرڈر آ گیا ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کوئی راز کی بات کرنی ہے، اگر تنہائی مل جائے۔ ابو بکر نے کہا میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضور کو پتا چل گیا کہ گھرانہ صرف ابو بکر ہی قابل اعتماد نہیں ہے، ابو بکر کا سارا گھرانہ ہی قابل اعتماد ہے۔ وہیں پر بحث کی، وہیں پر مشورہ کیا، وہیں سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور نکل کر چلے گئے۔ جب مشکل وقت آیا ابو بکر ساتھ کھڑا رہا، اسلام کے آغاز کا وقت ہو تب، ہجرت کا وقت ہو تب، رات گزارنے کا وقت ہو تب، اور جناب غار کی رات ہو تب، ہر جگہ پہ ابو بکر حضور کے ساتھ رہا۔ 23 سالوں میں نے کہا یہ رفاقت کا سلسلہ بڑھتا رہا، رکا نہیں، بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں یہ سارے بند کر دیجئے، مگر جو ابو بکر کا دروازہ ہے یہ بند نہ کرنا، اسے کھلا چھوڑنا۔ تعلق اتنا بڑھ گیا، ارشاد فرمایا اللہ مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ایک ابو بکر ایسا ہے جس کے مجھ پر اتنے احسان ہے اللہ میں بدلہ نہیں چکا سکا۔ تو ہی قیامت کے دن
اس کا بدلہ دینا۔ تعلق اتنا بڑھ گیا کہ جناب آپ کو ساتھ لیا اور رات میں سب لوگوں سے چھپ کر آپ چلتے چلتے غار تک پہنچ گئے۔ کسی کو پتا نہیں ہے، حضور کو پتا ہے، ابو بکر کو پتا ہے اور ابو بکر کے گھرانے کو پتا ہے۔ خطرناک ترین سفر کے لیے جس ذات کا انتخاب ہوا، جس شخصیت کا انتخاب ہوا، جس کے گھر کا انتخاب ہوا، جس کے دروازے پر آئے، اسی کو تو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور ساتھ ساتھ کہتا چلا جاؤں، مولانا شاکر اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا حکم تھا، اگرچہ مصروفیت بہت تھی لیکن ان کا حکم تھا، میں ان کا حکم ٹال نہیں سکا۔ ان سے ہمارا بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ میں ان ظالموں سے کہتا ہوں میرا اور مولوی شاکر اللہ کا تعلق نہیں ٹوٹ سکا، رسول اللہ اور صدیق اکبر کا تعلق کیسے ٹوٹے گا؟ یہ تعلق نہیں ٹوٹ سکا، وہ تعلق کیسے ٹوٹے گا؟ مصروف ہونے کے باوجود آرڈر آیا تو میں یہاں پہنچتا آیا اور یہاں پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام ابو بکر کو لے کر چل پڑے اور دونوں گئے۔ یہ بات سمجھنا کہ اس رات ابو بکر حضور کے پاس نہیں گئے تھے، اس رات حضور ابو بکر کے پاس آئے تھے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ لینے کے لیے بھی آئے اور لینے کے لیے بھی وہ آئے جس جیسا کائنات میں پیدا ہی نہ ہوا ہو، اور جس کے نام لینے سے لوگوں کو عزت مل جائے جب وہ گھر میں آ جائے، اور جس کے گھر میں آ جائے اسے کتنی عزت مل جائے گی۔ جس کے گھر میں آج کی رات حضور آئے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ معراج کی رات جبرائیل حضور کے پاس آئے تھے اور ہجرت کی رات حضور ابو بکر کے پاس گئے تھے۔ جبرائیل معراج کی رات جبرائیل حضور کو لے گئے تھے اور ہجرت کی رات حضور ابو بکر کو لے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے۔ جب آپ معراج سے واپس آئے تو یہ بڑا ایک تاریخی سا واقعہ تھا، اور یہ اتنا تاریخی سا واقعہ تھا کہ جب آپ واپس آئے تو سب نے انکار کر دیا اور کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوا کہ یہ بات کون مانے گا جب حضور علیہ السلام مکہ میں رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اس وقت 6 مہینے لگتے تھے۔ کوئی آدمی کہے میں راتوں رات بیت المقدس سمیت آسمانوں سے بھی ہو کر آ گیا تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی سمجھ نہ ہو، جس نے اپنا سب کچھ نبی کی عزت پہ قربان کر دیا ہو اور اپنی رائے حضور کی رائے میں ڈال دی ہو، اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات کوئی عام نہیں ہے۔ پوچھا ابو جہل سے کون کہتا ہے تو جو مجھے آ کے قصے سناتا ہے کہ یوں ہوا اور پیلیاں بجھاتا ہے، یہ تو بتا یہ کہا کس نے ہے؟ اس وقت ابو جہل نے سوچا کہ تعلق توڑنے کا بہت اچھا موقع ہے اور یہ تعلق اگر ٹوٹ گیا تو بات آگے نہیں چل سکتی، اسے توڑو۔ کل کا ابو جہل بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ تعلق ٹوٹ جائے، آج کا ابو جہل بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ تعلق ٹوٹ جائے۔ کل کا ابو جہل بھی رکھنا ڈالنا چاہتا تھا، آج کا ابو جہل بھی رکھنا ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ ابو جہل کی صورت میں تھا یا ابو جہل خمینی کی صورت میں تھا، ان دونوں نے بہت زور لگایا، نہ وہاں یہ واسطہ ٹوٹ سکا نہ یہاں یہ راستہ اور واسطہ ٹوٹ سکا۔ اس وقت بھی ابو بکر حضور کے ساتھ تھے اور کسی کو یقین نہیں آتا مدینے چلے جائے آج بھی ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں، آج بھی ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا یہ ہوا وہ ہوا، کہا ایسی باتیں نہ کر، یہ بتا یہ کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا لوہا گرم ہے بات چل جائے گی۔ اس نے کہا تیرا نبی کہتا ہے میں یوں گیا۔ اس نے کہا ابو جہل برک لگا، خاموش ہو جا، میری طرف متوجہ ہو جا، نگاہیں اٹھا اور اپنے آپ کو میری طرف متوجہ کر، تو کیا کہتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ جو بات تو کر رہا ہے تیری زبان سے نکل رہی ہے، اگر یہی بات میرے نبی نے کہی ہے تو آنکھیں اور زبان بند کر کے میری بات سن۔ ابو بکر تصدیق کر رہا ہے کہ ابو بکر حضور نے جو کہا سچ کہا ہے، ابو بکر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ جب بھی مشکل گھڑی آئی ابو بکر کو کھڑا پایا اور ابو بکر ہی کھڑے رہے، اور جب غار میں پہنچانے کے بعد صرف پہنچایا نہیں، پوری حفاظت کی۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ یہ واقعہ بیان کرتے رہتے ہو،
آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ میں نے کہا کون سی بات پر؟ کہ اس بات پر کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر غار میں چلے گئے، اور جب وہ غار میں چلے گئے تو ہر وقت تو غار میں نہیں رہتے تھے، رات میں تو اوپر سے نظر آتا تھا نا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ کہتے پھر یہ رات سے غار سے نکلتے تھے اور اوپر چوٹی پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں جا کر ان کی آپس کی باتیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، میں محبت کی انتہا پہ پہنچ گیا کہ غار سے نکلتے تھے کھلی ہوا اور فضا میں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، نبی کے ساتھ یہ یار کہاں بیٹھا ہوتا تھا، کیا گپیں لگتی تھی، کیا باتیں ہوتی تھی، کیا دیدار ہوتا تھا۔ اور رات کی تاریکی میں جب سورج نہیں ہوتا تھا اور چاند چمک رہا ہوتا تھا، ابو بکر تیری قسمت کے کیا کہنے، تو آسمان کی چاند کی روشنی میں حضور کو دیکھتا تھا اور حضور کی روشنی میں چاند کو دیکھتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات کہہ رہا ہوں اور کس بات کی طرف چلا گیا ہوں۔ ابو بکر تیری عظمت کے کیا کہنے، کبھی تو نے سورج کی روشنی میں حضور کو دیکھا اور کبھی حضور کی روشنی میں سورج کو دیکھا، کبھی تو نے چاند کی روشنی میں حضور کو دیکھا اور کبھی حضور کی روشنی میں چاند کو دیکھا، اس لیے کہ وہ چاند آسمانوں پہ چمک رہا تھا اور یہ چاند ابو بکر کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس چاند کی روشنی اپنی جگہ، مگر اس چاند کی روشنی اپنی جگہ، اس چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں مگر مدنی کے چہرے پہ کوئی چھائیاں نہیں ہے۔ اس چاند کو دیکھو، کا چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ کے رسول کو ابو بکر صدیق نے دیکھا، اور جب یہاں سے اندر چلے گئے اور غار میں بیٹھ گئے تو غار ایسی ہے جس میں ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اور ایک آدمی لیٹ سکتا ہے۔ ابو بکر حضور کو اٹھا کر وہاں تک پہنچے، باہر کھڑا کر دیا، فرمایا آپ اندر نہ جائیے۔ ابو بکر اندر کیوں نہ جاؤ؟ کہا آقا آپ وہاں آگے جائیں گے جہاں خطرہ کوئی نہیں ہوگا، جہاں خطرہ ہوگا وہاں پیچھے رہیں گے، وہاں غلام آگے جائے گا، ابو بکر آگے جائے گا۔ یہاں تک آپ کو اٹھا کے لائے ہوں، پتہ نہیں غار کے اندر کیا ہے، کس زمانے کی غار ہے، کس زمانے کی غار ہے، اس میں کون کون سے موذی جانور رہتے ہیں، پتہ نہیں کوئی حملہ کرتے اور آپ پر حملہ ہو، میں باہر کھڑا رہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے جاؤں گا، ماحول بناؤں گا، صفائی کروں گا، بستر لگاؤں گا، اچھا کر دوں گا، جب صفائی ہو جائے گی پھر آپ کو بلا کر اندر لے جاؤں گا۔ اندر گئے، غار کو صاف کیا، جب مشکل مرحلہ آیا ابو بکر آگے چلے گئے، جب غار صاف کرنے کا مرحلہ آیا ابو بکر آگے چلے گئے، غار کو صاف کیا، حضور کو بلا لیا، اب دونوں اندر چلے گئے۔ جگہ اتنی ہے، ایک بیٹھ سکتا ہے ایک لیٹ سکتا ہے، دونوں لیٹ نہیں سکتے، تھکے ہوئے دونوں ہیں۔ زیادہ تھکا ہوا تو وہ ہے جو اٹھا کر لایا، جو اٹھا کر لایا وہ زیادہ تھکا ہوا ہے، جو بیٹھ کر آیا وہ کم تھکا ہوا ہے۔ لیکن یہ فطرت کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا نہیں ہے۔ عشق کا تقاضا کیا ہے کہ جو اٹھا کر لایا، جس کو اٹھا کر لایا وہ لیٹے گا، جو اٹھا کر لایا وہ بیٹھے گا۔ کیوں؟ وہ محبوب ہے، یہ محب ہے، وہ معشوق ہے، یہ عاشق ہے، وہ آقا ہے، یہ امتی ہے، وہ رسول ہے، یہ امتی ہے، یہ غلام ہے۔ دنیا کو سبق سکھا دیا، محبت اسے کہتے ہیں۔ آئے اور بیٹھ گئے، یوں اپنی گود کھول کر ابو بکر بیٹھ گئے، اور جب ابو بکر گود کھول کر بیٹھے تو آواز دی آقا آ جائیے، آقا آگے، کہا لیٹ جائیے، آپ نیچے سے، آقا لیٹ گئے۔ جب بندوں دو ہی کی جگہ تو جو بندہ لیٹتا ہے وہ سینے سے اوپر اوپر گود بھی ہوتا ہے اور باقی نیچے ہوتا ہے۔ اور بابا حضور کا پاؤں مل جائے، بابا پاؤں کی انگلی مل جائے، ایک ناخن مل جائے، بھائی جسم کا ایک بال مل جائے، آگے بات کرتا ہوں جوتا مل جائے، جوتے سے لگنے والی خاک مل جائے، خاک سے لگنے والی خاک مل جائے، اس خاک سے لگنے والی خاک مل جائے، تیرے میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس منہ مبارک ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس ناخن ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس چادر ہے۔ میں نے ابو بکر سے پوچھا، دنیا اپنی اپنی بات بتاتی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، ابو بکر بتانا تیرے پاس کیا ہے؟ ابو بکر اشارہ کرتا ہے گود کی طرف، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، دنیا کے پاس کچھ ہوگا، میرے پاس تو کل کائنات ہے۔ کسی نے کہا کل کائنات کا ہے، کہا ادھر آؤ نہ تمہیں دکھاؤں، زلف میں تمہیں دکھاتا ہوں، چہرہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، آنکھیں میں تمہیں دکھاتا ہوں، لب میں تمہیں دکھاتا ہوں، مسکراہٹ میں دکھاتا ہوں، ادائیں میں دکھاتا ہوں، چمک میں دکھاتا ہوں، دمک میں دکھاتا ہوں، خوبیاں میں دکھاتا ہوں، رعنائیاں میں دکھاتا ہوں، برکت میں دکھاتا ہوں، جہاں کا جہاں
جہاں میں دکھاتا ہوں، جانے جہاں میں دکھاتا ہوں، کائنات کا حسن میں دکھاتا ہوں، جمال دنیا میں دکھاتا ہوں، کمال دنیا میں دکھاتا ہوں، کمال عالم میں دکھاتا ہوں۔ ابو بکر کیا دکھا رہے ہو؟ کہ پردہ ہٹاؤ، میں چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ دکھاتا ہوں۔ پردے ہٹاؤ، نظریں لگاؤ، کسی کو بال ملا، کسی کو رومال ملا، کسی کو چادر ملی، ابو بکر تجھے رسول خدا ملا۔ اور جب ابو بکر صدیق مشکل وقت میں وہاں پہنچے نا جہاں پہاڑ شروع ہوتا ہے، یہ 5000 فٹ کی بلندی ہے سطح سمندر سے آسمان تک اور پہاڑ تک، غار تک 5000 فٹ کی بلندی ہے۔ غار ہیرا 3000 فٹ کی بلندی پر ہے، غار سور 5000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ بندہ اکیلا چلے نہیں چل سکتا، بندہ چلے ایک اٹھائے کسی اور کو، یہ اور مشکل ہے۔ پانی کی بوتل جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں، آج 1.5 لیٹر پانی کی بوتل اٹھا کر بندہ نہیں لے سکتا، میں تھک جاتا ہوں کہ تو پکڑ، اور جاتے ہوئے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، پھر جا کر اوپر جاتا ہے۔ لیکن عجیب کمال ہے، آج تو رستہ بنا ہے، اس ٹائم رستہ بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام پہنچے، ابو بکر صدیق نے کہا آقا پتھریلی زمین ہے، وقت مشکل آ گیا نا، پتھریلی زمین ہے، آپ کے پاؤں کو زخمی کر دے گی، نکیلے پتھر ہیں، تو کیا کریں؟ کہا میرے کندھوں پر بیٹھے، میں آج آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ابو بکر اٹھا کر کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ دنیا کو بتا رہا ہوں، تم کل مجھ پر الزام لگاؤ گے کہ یہ خلافت لے گیا، میں انہیں آج بتا رہا ہوں میں کندھے پہ اٹھا کر رسالت لے گیا، کندھے پر اٹھا کر رسالت لے گیا۔ بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام ابو بکر کے کندھوں پر بیٹھے۔ اب میری طرف متوجہ ہونا، تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں نکتے بہت ہیں، ایک نکتہ بیان کرتا ہوں۔ حضور کے کندھوں پر مہر ختم نبوت ہے، حضور کے کندھوں پر مہر ختم نبوت ہے، جو کائنات میں کسی اور کے کندھے پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ بھائی، حضور کے کندھے پر مہر ختم نبوت ہے جو پوری کائنات میں کسی اور پر نہیں ہے۔ تو ذرا منظر دیکھو، حضور کے کندھے پر مہر ختم نبوت ہے اور صدیق کے کندھے پر وجود ختم نبوت ہے۔ حضور کے کندھے پر مہر ختم نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود ختم نبوت ہے۔ یہ مہر نبوت کو بھی اٹھائے ہوئے ہے، یہ وجود ختم نبوت کو بھی اٹھائے ہوئے، اور اٹھا کر رک نہیں گیا، اٹھا کر چل پڑا، اور چلا نہیں پڑا، بلندی پہ چل پڑا۔ ارے اٹھانے کے بعد نیچے نہیں آیا، اوپر کو جا کر بتایا جس کے کندھوں پہ وجود نبوت آ جائے وہ نیچے نہیں جایا کرتا، وہ بلندیوں پہ جایا کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آ گیا جب حضور بدر میں پہنچ گئے۔ جب بدر میں پہنچے، خطرہ تو بہت ہے، دشمن سامنے ہے۔ حضور نے کہا میرا خیمہ لگاؤ، اللہ اکبر، حضور کا خیمہ لگ گیا۔ علی تو وہاں کھڑا ہو جا، عمر تو وہاں کھڑا ہو جا، عثمان تو وہاں کھڑا ہو جا، عباس تو وہاں کھڑا ہو جا، تم فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، نہیں یہاں جگہ جاؤ، اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو فلاں جگہ کھڑا ہو جا، تو فلاں جگہ کھڑا ہو جا۔ ابو بکر نے پوچھا میں کہاں کھڑا ہو جاؤں؟ کہا تو میرے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو جا۔ سب کو دور کھڑا کر دیا، جسے قریب کھڑا کر دیا اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب کو دور بھیج دیا، جسے قریب رکھ لیا اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ پھر صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں حضور سجدہ کر رہے ہیں، تو بڑا طویل سجدہ ہے، سجدے سے اٹھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پیغمبر دعا کر رہا ہے اپنے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ اللہ، جب ہاتھ اٹھا کر پیغمبر دعا کر رہے ہیں، چہرے کے اثرات کیا ہیں؟
آنکھوں کی کیفیت کیا ہے، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے، آنسو رسول چہرہ رسول پہ آ رہے ہیں۔ ابو بکر دیکھتے دیکھتے رک گئے، ہاتھ پکڑ لیا، آقا بس کیجئے، آقا بس کیجئے۔ ابو بکر کیا ہوگا، آقا بس کیجئے، آپ کی اوزاری مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں دیکھ رہا ہوں خدا کی مدد اور نصرت آ چکی ہے۔ ہاں دروازے پہ اسے کھڑا کیا تھا جس سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا، خطرے کا زمانہ آیا جسے چوکیدار بنایا، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ آخری بات کرنے جا رہا ہوں، اگر توجہ میری طرف ہے تو۔ آخری وقت آ گیا، حضور بیمار ہیں اور اپنے حجرہ میں ہیں، اور اپنے حجرہ میں بیماری کی حالت میں ہیں کہ وقت نماز ہو گیا، اور جب وقت نماز ہوا تو صفیں کھڑی ہیں اور آگے امام نہیں ہیں، امام تو حجرے میں ہے اور مصلی یہاں ہے اور پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا، اب کس طرح ہوگا، کون نماز پڑھائے گا؟ دنیا دیکھتی ہے، چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہا ہے کہ آج تو سارے ہی بڑے بڑے کھڑے ہیں، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، کوئی عباس ہے، کوئی زبیر ہے، کوئی طلحہ ہے، سارے ہی بڑے بڑے کھڑے ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ ان میں ہیں، یہ نبی کے رشتہ دار ان میں ہیں، یہ حضور کے صحابہ ان میں ہیں، جن کو مانگ کر لیا وہ بھی ان میں ہیں، جن کو 2 بیٹیاں دی وہ بھی ان میں ہیں، جس کو 1 بیٹی دی وہ بھی ان میں ہیں، یہ سبھی تو ہیں۔ آج آگے کون جائے گا؟ مصلی رسول کا تھا، فیصلہ بھی رسول کا تھا۔ تو جی اور مجھے کیا پہنچتا ہے کہ ہم پوچھیں یہ ہو اور وہ، ہماری بات ہی نہیں۔ او بھائی، اعتراض کرنے والے سے کہنا چاہتا ہوں تجھ سے پوچھا ہی کسی نے نہیں ہے، تو کون میں خواہ مخواہ، تو کون بھائی کا میں خواہ مخواہ، بھائی تو کائے کو کہاں سے آئے؟ آپ جب الیکشن آنے والا ہے، اتوار کو ہے، 15 جنوری کو الیکشن ہے، کئی مرتبہ یہ آگے پیچھے ہوا اس لیے یاد ہی نہیں رہتا 15 کو ہے کہ 16 کو ہے، کہتے ہیں 15 کو ہے، وہ بھی دیکھیں گے 15 تک، وہ بھی دیکھیں گے، کوئی ماحول بنے گا تو کرا دیں گے ورنہ پھر بھاگ جائیں گے۔ لیکن آپ نے اگر وہ کرا بھی لیں تو پیرا دینا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ بھئی آپ جب بندہ ووٹ ڈالنے اندر جاتا ہے نا تو اس سے پوچھتے ہیں سیریل نمبر کیا ہے، ووٹ نمبر کیا ہے، کون سی بک میں تیرا نام ہے، شناختی کارڈ کہاں ہے، شناختی کارڈ کہاں ہے، بک میں نام کہاں ہے، بوتھ نمبر کیا ہے، کمرہ نمبر کیا ہے، ہر کسی کو اندر چھوڑتے ہیں؟ کہاں؟ ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن میں ہر کسی کو چھوڑتے ہیں؟ وہی جاتا ہے جس کا ووٹ ہوتا ہے۔ کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے تب بھی جائے بھی تو ووٹ ڈال سکتا؟ او بھائی ووٹ وہ ڈالتا ہے جس کا ووٹ ہوتا ہے، اور ووٹ پاکستانی ہی ڈال سکتا ہے پاکستان میں۔ اور یو سی کون سی آپ کی؟ یو سی 7 میں کوئی باہر کا بندہ آ کے 8 والا کہے میں ووٹ ڈالوں گا، ڈال سکتا ہے؟ اس کا ووٹ بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہاں ووٹ وہ ڈالے گا جس کا ووٹ ہوگا۔ ابو بکر کی بات وہ کرے گا جو مومن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو کدھر آ گیا ووٹ پہ؟ پولنگ پہ کہاں سے آ گیا؟ باغ نکل۔ آپ بڑے سخت ہیں یار، بندے کو نکال رہے ہو، کہتے ہیں نکال اس لیے رہے ہیں، اس کا نام ہی نہیں ہے۔ شدت پسندوں نکال رہے ہو، اسے نکال رہے ہو، بھائی ہم نہیں نکال رہے، یہ شامل ہی نہیں ہے، یہ شامل ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہے جو پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں خلیفہ تھا اور فلاں خلیفہ تھا، یہ خلیفہ ہمارے تھے، مسئلہ ہمارا ہے، تمہارا تو ہے ہی نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، بابا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے خلیفہ بلا فصل کا نام ابو بکر ہے۔ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ گونج کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ امام کا نام کیا ہے؟ مصلی کے وارث کا نام کیا ہے؟ آگے ہونے والے کا نام کیا ہے؟ خلافت سنبھالنے والے کا نام کیا ہے؟ اس لیے تمہارا ووٹ یہاں نہیں ہے۔ خواہ مخواہ دروازے پہ آ کر حالات خراب مت کرو۔
اور داندلی کی کوشش بھی مت کرو، ہم داندلی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ہونے دو گے؟ 15 کو ہونے دو گے؟ نہیں ہونے دو گے نا؟ اچھا آپ چاہتے ہو کہ 15 کو آپ کیا کریں؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا چاہتے ہو، میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سیڑھی پہ چڑھ جائیں۔ کس پہ چڑھ جائیں؟ اونچی؟ بھائی میں نہیں چاہتا کہ آپ نیچے کی جگہ اتریں، میں چاہتا ہوں آپ اوپر چڑھیں۔ کیا کریں؟ تو اوپر چڑھنے کا ایک ہی طریقہ، اس کو زینہ کہتے ہیں، اس کو سیڑھی کہتے ہیں، لگاؤ مہر، اٹھاؤ اوپر۔ عرض کر رہا تھا، یہ بات بیچ میں آ گئی، چونکہ قریب تھا میں نے بات کر دی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ان کا تو ووٹ ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام اندر موجود ہے اور باہر سے کیا دیکھا کہ صفے موجود ہے، اب اندر آگے کون جائے اور نماز کون بڑھائے، فیصلہ میرا نہیں ہے، بات تیری نہیں ہے، بات میری نہیں ہے، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، اہل حدیثوں کی، حنفیوں کی، حنبلیوں کی، شافعیوں کی، مالکیوں کی، عربیوں کی، اجمیوں کی، تیری میری بات نہیں ہے، شامیوں، عراقیوں، ایرانیوں تمہاری بات نہیں ہے، یہ بات خود رسول کی ہے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے مصلی پہ کوئی نماز اگر پڑھائے گا تو وہ صرف ابو بکر ہوگا۔ کون ہوگا بھائی؟ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ ابو بکر۔ پھر ابو بکر کو مصلی دیا، یہ آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت فتنے اٹھ رہے تھے، ان فتنوں کو دبانے میں کردار ادا کیا، اس کا نام ابو بکر تھا۔ جب بھی نبی پہ مشکل آئی، جب بھی اسلام پہ مشکل آئی، جب بھی مسلمانوں پہ مشکل آئی، اس مشکل دور میں ڈٹ کر کھڑا ہونے والے کا نام ابو بکر تھا۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق کی یوم وفات ہے، اور ہم اس دن مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اگر بے نظیر ڈے منایا جا سکتا ہے، اجرک ڈے منایا جا سکتا ہے، قائد اعظم ڈے منایا جا سکتا ہے، علامہ اقبال ڈے منایا جا سکتا ہے، تو ابوبکر صدیق کے یوم پر بھی چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔